اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی ہم آج تیسری ہماری علمی نشست ہے۔ یہ سرفراز شاہ صاحب کی جو کتاب ہے 40 علمی نشستیں، اس میں سے آج تیسرا نشست ہم کریں گے۔ کتاب کی ترتیب تھوڑی سی فرق ہے، اس میں سے میں نے خواتین کے نقطہ نظر سے جو اہم چیزیں ہیں اس کو سلیکٹ کیا۔ تو اس کتاب کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور جوابات اس انداز میں دیے گئے ہیں کہ اس میں سے انسان سننے والا جو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو پہلا سوال جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دل سے بندھے رشتے جب بار بار تکلیف دیں تو ان کو ہر بار کیسے معاف کریں؟ تو جواب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا گھر 2 کمروں کا ہے، جہاں پر آپ کے ساس سسر بھی رہتے ہیں، آپ دونوں میاں بیوی بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ تنگی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوگی کہ گھر بڑا لے لیں۔ اچھا، جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا دل چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دل کو بڑا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ والوں نے تو بس سیدھی سی بات کا جواب دے دیا کہ دل بڑا کریں۔ یہ بڑا سادہ سا جواب ہے۔ ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنے کے لیے بتائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی ذاتی زیادتی یا ظلم کا بدلہ نہیں لیا، تو ہمیں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، مثال ہے دی گئی بڑی اچھی، کہ گیلی زمین پر پاؤں رکھتے ہوئے خشک زمین پر پہنچ جائیں تو گیلی زمین پر ان کے قدموں کے نشان پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے آپ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تقلید ہے نا۔ بعض لوگ تقلید کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کو مانے گا، کرے گا، تبھی نجات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فرض کریں ایک زرعی زمین ہے، بہت اچھی فصل ہم لینا چاہتے ہیں اس زرعی زمین سے، تو اب کیا کریں گے؟ ہم زمین پر بہت گہرا ہل چلائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں بیج ڈالیں گے، زمین کو گہرائی سے پھاڑتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو اندر سے، اب تو ٹریکٹر ہیں، پہلے ہل چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیا مطلب ہے کہ زمین کو زخمی کر دیا۔ اگر بظاہر لفظوں کا سہارا لیا تو ایسے ہی لگے گا، لیکن یہ کہ جتنی زمین ہموار ہوگی، نرم ہوگی، تو ہی وہ بیج جو ہے نا اس کا پھل نکل سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھائی گئی کہ دل جب اللہ خلق خدا کی باتوں سے زخمی ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے زخمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ گھاؤ لگتے ہیں۔ اب رب کے قریب وہی آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں زیادہ گھاؤ لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اب ان کی بیویاں کیا تھی؟ سخت مزاج، سخت گو تھی، تو کیا چیز کی؟ صبر، اور ساتھ بھی رکھا ہے نا، ایسی چیز کو ساتھ رکھا جو کہ ہر وقت تکلیف دے رہی ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے اس کے بعد کہ ایسے سلوک کے بدلے میں اسمائل دیتے تھے، مسکراتے تھے۔ بات ختم ہو گئی نا۔ تو دیکھیں، یہ تو میں بھی اپنے جیسے بیٹی ہیں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کے سسرال میں کوئی مسئلہ ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ بات کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ 1 گھنٹے کی جنگ لڑنی ہے یا 1 سال کی لڑنی ہے؟ تو وہ انسان خود ہی پھر اس تناؤ میں رہے گا، لیکن جب نرمی کی طرف آئے گا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات ہے جو ہم نے ابھی یہاں دیکھا کہ ذاتیات پر انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی چیز، اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک غزوہ کی بات ہے کہ کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیچی کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ اب میرا اپنا ذاتی معاملہ ہو گیا، یہ تلوار جو اللہ کے نام پر اٹھتی ہے، لڑتی ہے، وہ اب ذاتیات پہ آئے گی تو ہو سکتا ہے میں اس کا قتل کر دوں، اس کا بازو کاٹ دوں، کوئی اپنا غصہ اس پہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں میں نکالوں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب تلوار نیچے کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔
کتنی اعلیٰ بات ہے. جب انسان تھوڑی دیر خاموشی میں بیٹھے تو اس چیز کو ضرور سوچے کہ ذاتی چیز میں سے نکل کے نبی اور صحابہ کرام کی زندگیاں کیسے گزاری جا سکتی ہیں. جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو ہی ان پہ غور کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہاں بڑا اچھا یہ پوچھا گیا کہ ہم اچھا انسان کیسے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ اگر چاند تک پہنچنا چاہتا ہے انسان تو سورج تک پہنچنے کی ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ سورج سے ہی روشنی ملتی ہے چاند کو. شاید سورج تک تو انسان پہنچے ہی نہ، اتنا ظاہر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کی شدت، تپش، گرمی شدید ترین ہوتی ہے، لیکن چاند تک ضرور پہنچ جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح اگر تیر چلانا ہے، کمان میں سے تیر نکلے یا پستول میں سے گولی نکلے تو کیا سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے کہ جو ٹارگٹ ہے نا آپ نے جہاں پہ ہٹ کرنا ہے اس سے آپ کا ایم جو ہے، جو آپ نے ٹارگٹ لیا تھوڑا سا اونچا رکھیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی کمان میں سے تیر نکلے گا یا پستول میں سے گولی نکلے گی تو وہاں تک اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کیا چیز آئے گی؟ گریوٹی. زمین کے جو کشش ثقل ہے وہ کھینچتا ہے چیزوں کو اپنی طرف. ٹھیک ہے، تو اتنا مارجن، اتنا ٹارگٹ اونچا رکھیں کہ وہ صحیح نشانے پہ ہٹ کر جائے. اگر نشانے پر ہی تیر چلائیں گے تو نشانے سے نیچے لگے گا. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا انسان تب انسان بن سکتا ہے جب اس کے مقاصد عظیم ہوں گے، جب اس کا ہورائزن براڈ ہوگا اور وہ اس کی وسعت اتنی سوچ میں ہوگی تو اپنے ٹارگٹ تک، اگر اوپر تک نہیں تو کم از کم ٹارگٹ کو تو پہنچ ہی جائے گا نا پھر. اسی طرح سے بات یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے کائنات کے عظیم ترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. لفظوں میں تو دیکھیں بہت سادی سی بات ہے، یا ایک کان سے انسان سنے دوسرے سے نکالے، لیکن وہ لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جو شعوری طور پہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ بہت شعوری محنت کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں اور 3 سانسوں میں کھاتے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں چبا کے کھاتے ہیں. پلیٹ کو جب صاف کریں گے، کیونکہ نیوٹریشن ویلیو جو ہے فوڈ کی وہ ساری کی ساری نیچے بیٹھی ہوئی ہے، تو اب آپ کی پلیٹ صاف ہوگی تو غذائیت جسم میں جائے گی. ٹھیک ہے، تو سنتوں پہ مسواک کو دیکھ لیں. اب امریکہ، یورپین کنٹریز میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈنڈی بڑی زبردست ہے، اس میں سے لیکوڈ نکلتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، آنکھوں کی. یہ حدیث پاک ہے. مسواک کرنے سے نظر، بینائی ٹھیک ہوتی ہے، ظاہر ہے. اور جو اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اگر ہمارے جسم میں جا رہا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی بڑی یہ معدے کی پرابلمز ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو مسواک استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں تو دیکھیں آپ 12 روپے کی ڈنڈی مل جاتی ہے، چلیں 15 کر لیں یا چلیں 20 بھی کر لیں آپ، تو کتنی اللہ نے اس ڈنڈی میں شفا رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سونے سے پہلے کیا ہے، اگر ہم موبائل ہاتھ سے نہیں چھٹ رہے تو ڈرونے خواب بھی آئیں گے نا. جو موبائل میں دیکھ رہے ہیں اس ریز کا، ان ریز کا، بلو ریز کا انسان کی ذات کو نقصان ہے. تو اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہے، جب سنت پر عمل کریں گے تو یقیناً وضو کریں گے، کنگھی کریں گے بالوں میں. سلیپنگ سوٹ سنت ہے، انگریز کی طرف سے نہیں آیا. اپنا لباس بدلیں، اور کنگھی جب کر لی ہے، اور اب آپ نے مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اب جب بستر پہ لیٹ گئے، تکیے پہ سر آ گیا، تو کیا چیز ہے، دعائیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی چیز کی نسبت جو خواتین کو بتاتے ہیں اگلے دن کا بھی سوچ لیا کریں کہ اگلے دن پکانا کیا ہے، کس کو ملنا ہے، کس کو فون کرنا ہے، کوئی بیمار ہے خاندان میں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ تکیے پہ سر رکھ کے اس کے ساتھ آپ سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس اور قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. جادو کا اثر نہیں ہوتا، حاسدین کے حسد کا نہیں ہوتا، بری نظر سے انسان بچ جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا. جب سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ بہت المیہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں نہیں کرنا، مطلب کہ نہ ہم نے کیا نہیں کرنا، سنتوں کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، تو ظاہر عمل کی توفیق تو بہت دور رہ گئی نا. تو یہ لفظی بات نہیں ہوتی. اسی طرح سے آپ دیکھیں سلام کرنا خالی گھر میں
آ رہے ہیں تو اونچی آواز سے سلام کریں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سنتوں کو ڈھونڈتے جائیں تو زندگی آسان ہے. اچھا انسان تبھی بنے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب تو جو جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، بینیفیشل سپیکرز ہیں، اسپریچل ٹاکس ہو رہی ہیں، ٹیڈ ٹاکس ہو رہی ہیں، کتنی زیادہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے انسان سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. تو وہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے. اور سب سے اعلیٰ چیز جو میری زندگی کا تجربہ ہے نا، ایک چیز بھی اگر آپ نے گرا لگا لی نا اپنے ساتھ سنتوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ سچ بولنا. بس آپ جو مشکل پریشانی ہو، کچھ ہو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچ بولے انسان. جھوٹ سے خود ہی ہو گئی خلاصی. اور غیبت نہ کرنا، اس پہ محنت ہے. جو شعوری محنت کرے گا، جہاں کہیں غیبت ہوتی ہے ایسی جگہوں سے اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو سچے دل سے اپنے آپ کو بتائیں. جیسے میں نے آج سے 5 سال پہلے اپنے آپ کو بتایا کہ آج کے بعد میں نے سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے. 2023 سے بیک چلے جائیں 5 سال تو پیچھے آپ دیکھ لیں، تو اس سے پہلے کی زندگی بھی تو پھر ہے نا. 60 کے قریب ہوں میں. تو اب دیکھیں کہ اتنا شعوری اعلان میں نے اپنے آپ کو نہیں کیا. حالانکہ ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آ رہے ہیں سچ بولو غیبت نہ کرو، سچ بولو غیبت نہ کرو. لیکن جس دن ہم اپنے آپ کو بتائیں گے نمازوں کی پابندی، اچھے اخلاق کی کوشش، سنتوں کو ڈھونڈنا، اس پہ عمل کرنا ہے، وہ دن یاد رکھیں. جیسے اب یہ 2024 آ رہا ہے نا، اگلا سال، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی ٹارگٹ بنائیں، 2-3 موٹیوز رکھیں، کوئی مقصد رکھیں اور اس کو ہٹ کریں 31 دسمبر 2024 تک، تاکہ کچھ تو مل جائے. جیسے رمضان ہوتا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی کم از کم 10 نہیں تو 5 نہیں تو 3 نئی صورتیں تو یاد کریں نا. تو اگر 60 سال عمر ہے تو پھر دیکھیں کتنا قرآن حفظ ہو سکتا ہے نا. بالکل ہو سکتا ہے. لیکن بالکل لفظوں کی بات نہیں، عمل کی بات ہے، عمل کی بات ہے. اگلی چیز جو سوال ہے، کیا تسبیح خود کلامی کی ایک شکل ہے؟ یعنی کہ تسبیح جو کرتے ہیں ہم، اس کا اثر. ٹھیک ہے. بڑا اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آٹو سجیشن جو ہوتا ہے نا، خود تلقینی اپنے آپ کو بتانا، یہ تسبیح سے تھوڑا سا مختلف ہے. آٹو سجیشن یہ ہے کہ مجھے کسی آدمی پر کسی وجہ سے غصہ آیا. اچھا، اب میں نے اپنے آپ کو یہ بات بتایا کہ میں جس ہستی کا امتی ہوں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو یہ بھی سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. بہت عورتوں سے جب میں پوچھتی ہوں تو اس میں آپ دیکھیں 5% ان پڑھ عورتیں وہ کہتی ہیں کہ محمد کون؟ نہیں پتہ. اب کتنا ضروری ہے کہ وہاں تک بتایا جائے کہ محمد کون ہے، وہ دنیا میں کیوں آئے، آخری نبی کا کیا مطلب ہے، نبی کون ہوتے ہیں اور ان کا کیا مقصد تھا. اور ہم اس امت میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی، عیسیٰ کی اور حضرت نوح کی قوم میں نہیں آئے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ چیز اجاگر ہوگی تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جی سنت کیا ہوتی ہے اور تو حدیث کیا ہوتی ہے. ورنہ تو دل ٹھکے گا ہی نہیں، اس چیز پہ آئے گا ہی نہیں کہ دل میں یہ سمجھ آئے گی ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا جب غصہ پی جاتا ہے انسان، تو ایک سنت پہ عمل ہو گیا. اور میں بھی اپنا غصہ پی جاؤں تو یہ ہوتا ہے آٹو سجیشن، خود اپنے آپ کو اس چیز میں سمجھانا. کسی ریفرنس سے بغیر رول ماڈل کے کوئی نہیں دنیا میں زندگی گزارتا. ہاں کبھی وہ رول ماڈل کوئی انڈیا کا، پاکستان کا، یا آپ دیکھ لیں یورپین ایکٹر ہو سکتا ہے، کوئی اسکالر ہو سکتا ہے. لیکن وہاں کی اسکالرز نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت کتابیں لکھی ہیں. تو ظاہر ہے ان کی آٹو بایوگرافی اسٹڈی کی، سیرت کو پڑھا تو پھر ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ کو ایک اور ایگزامپل سے آٹو سجیشن کو سمجھیں کہ کوئی آدمی دھوکہ دے رہا ہے تو دل کیا کرتا ہے کہ میں اس کے دھوکے میں نہ ہوں. ہمارا نفس ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس سے انتقام لینا چاہیے. یہ نفس ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جو ایک سنت پہ عمل کرنے والی سوچ ہے، وہ تو انسان کے اندر اگر آ رہی ہے اور وہ اس کو سمجھا رہی ہے، تو پھر وہ اب یہ چیز جو نفس اجاگر کرے گا نا کہ انتقام لینا چاہیے، مجھے بھی اس کو دھوکہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو بدنام کو کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اس کو بھی لگ پتہ جائے. یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا نفس اس کے اوپر یہ رنگ چڑھاتا ہے. اب یہ سنت نہیں ہے، یہ ذاتی بات آ گئی.
جو ابھی ہم نے پہلے کی نا کہ ذاتیات میں سے آ گئی. اسی طرح سے یہ جو بات آپ سورہ عباسہ میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا جب انہوں نے صحابی حضرت ام مکتوم کو دیکھا، نابینا تھے، لیکن جب انہوں نے غصہ آیا تو مقصد کیا تھا کہ جو اب آپ اس کا شان نزول صورت کا دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے. اللہ نے آیتیں نازل کر دی، ضرورت نہیں ہے. جو مخلص ہو کے دین کی سمجھ لینا چاہتا ہے اللہ بھی اسی کے قدردان ہے. امیری غریبی تو یہ دنیا کی تقسیم ہے نا. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں جو نفس ہوتا ہے نا یہ کیسے بگاڑ ڈالتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ، یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ کی مخلوق میں خیر بننا اور ان کو اللہ سے جوڑنا، اس کام کے لیے اپنے نفس پہ جب کنٹرول کرنا آئے گا تو ہم اس امت میں خیر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا اگر یہ تو سٹرائک ہو رہا ہے نا کہ ہاں یہ بات غلط ہے، سنت نہیں ہے، یہ میری ذاتی بات ہو گئی تو یہ میں ایسے نہیں کروں گا، یعنی کہ میں بدلہ نہیں لوں گی. ٹھیک ہے. یہ آٹو سجیشن ہے اور اس کا زندگی میں بہت زبردست اثر آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آخری وقت جب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کی بات آتی ہے اور ان سے شفاعت کی بات آتی ہے، وہ تبھی ملے گی جب اللہ کے جو مخلوق جو ہے، جو اللہ سے ناراض ہے، جو اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کریں، ان سب کے ساتھ بھلا کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں تسبیح کی بات آ رہی ہے، اب آپ دیکھیں کہ جو تسبیح کے اثرات یقینی طور پر ہمارے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اسماء حسنہ، اللہ کے صفاتی نام، پورے یا ان میں سے ایک اسم کا ورد کرنا انسان پر اثر کرتا ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھیں، پھر دوسرا پڑھیں، پھر تیسرا پڑھیں، تو ہر مرتبہ جب ہم اللہ کا صفاتی نام لیں، کتنے نام ہیں اللہ کے صفاتی؟ 99. ٹھیک ہے. تو زبان ہر نام کے ساتھ ایک مختلف زاویے کے ساتھ تعلق کے ساتھ لگتی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ تجوید میں بھی آپ رولز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب تھوڑی سی آپ دیکھیں ہر نام پہ ضرب مختلف جگہوں پہ زبان کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے، وہاں پر لہریں پیدا ہوتی ہیں. انسانی جسم میں زبان سے بھی زیادہ حساس ایریا کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق. ٹھیک ہے. اور ان لہروں کو جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں، وہ لہریں جو ہیں انسان کے دماغ کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، لیکن ایک ہوتا ہے شعوری طور پر قرآن کو پڑھنا. تو اب ظاہر ہے مخارج کا بھی خیال رکھیں گے، ادائیگی کا خیال رکھیں گے، اور اس کے صحیح طرح سے تلفظ کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اور اس کا مطلب بھی آتا ہو، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں، وہ نماز کی کیفیات فرق ہیں، اور ایک ویسے جو ہم نے صورتیں یاد کی ہیں وہ پڑھیں، اس کا اثر فرق ہوتا ہے. تو اس کا پورا اثر جو ہے نا ہمارے جسم پر آتا ہے. اور چونکہ یہ انسان کے جسم جو ہے سیلز سے مرتب ہے، اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ برین. جیسے جو دماغ ہی ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، نیورونز ہوتے ہیں اس میں. اس کے اندر تھوڑی سی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایسی ہے کہ اگر برین کے سٹرکچر کو آپ دیکھیں، تصویر یا ویسے بھی جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو وہ آرٹیفیشل بھی دکھاتے ہیں، بنا ہوا ریئل بھی دکھاتے ہیں. تو جنہوں نے ریسرچ کی انہوں نے کہا کہ اللہ نے 4 حصے بنائے دماغ کے. ٹھیک ہے. اب اگر دماغ کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے حصے موڈیولز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. دماغ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، حصے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اور ہر سیل کا فنکشن فرق ہے. دماغ جو کنٹرول کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہاتھ سن ہو گیا، یا کئی لوگ کہتے ہیں پاؤں سن ہو گیا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انگلیاں سن ہو رہی ہیں. تو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ دماغ نے. ٹھیک ہے. اور یہ سب انفرادی عمل بن جاتا ہے، اور اس طرح انفرادی عمل جو ہے وہ کلیکٹیولی فنکشن کیسے کرتا ہے؟ انسان کا دماغ کے اندر جب یہ فنکشنز جاتے ہیں تو وہ پورے جسم کو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انٹر لنک. وہ جو کام دماغ کے خلیوں نے کرنا ہے وہ سارے جڑے ہوئے، تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا آ جاتا ہے
دماغ کا فنکشن، ٹھیک ہے. اب اس میں سے وائبریشن بھی ہوتی ہے جو کہ انسان کے سیلز کو ایکٹیویٹ رکھتی ہے، اور تحقیق یہ کی گئی ہے کہ جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اس پورے دماغ کا دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف 30% جو جینیس ہیں. ہمارا جیسا عام بندہ تو 10% ہی کرے گا. تو جو جینیس ہیں جو دنیا میں واقع میں کوئی انوینشنز کر جاتے ہیں وہ بھی 30% ہی اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم ہے. تو 70% کیا ہوا، غیر استعمال شدہ دماغ رہ جاتا ہے دنیا میں. اسی طرح سے ایک اور مثال یہ دی ہے کہ جب انسان تسبیح کرتا ہے اور پڑھتا ہے یا صمد، ٹھیک ہے، تو زبان 2 مرتبہ تالو کے ساتھ لگے گی. اور اسی طرح سے ایک اور مثال سے انہیں سمجھایا گیا، جیسے زید ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے زید، اس نے کیا کرنا، زندگی کا آغاز کیا، اس کی فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، سب کو اس نے دیکھنا. اگر یہ اللہ الصمد یا صمد پڑھے گے تو یہ دنیا سے کیا ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی بندہ بتائے ان کو کہ جی آپ یہ ذکر کریں تو کیا بے نیاز ہوتا جاتا ہے انسان دنیا سے. ہم بے نیاز ہو کے نہیں رہ سکتے. اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے تو قرآن میں جو بات آ رہی ہے وہ خاندان کی بات آ رہی ہے، لوگوں کی بات آ رہی ہے. جو BBC کی ریسرچ ورک ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں تنہائی میں، اور جو لوگ مل کے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ان کی حشاشت بشاشت زندگی میں یہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں. یہ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اکٹھے ہیں، اگر غصہ آ رہا ہے تو مسکراتے بھی ہوں گے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے، اسی لیے خاندان کہتے ہیں نا، پہچان ہے خاندان. ہمارے قبیلوں کی بات دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قبیلے کتنے تھے. ثقفی قبیلہ وہ تھا جو طائف میں تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، لیکن محمد بن قاسم ثقفی نے ہی انڈیا پاک میں آ کے اسلام کو پھیلایا، ہے نا. یہ چیزیں توجہ طلب ہیں. یہ جو 70% دماغ رکھا ہوا ہے نا، اس کے اندر ریسرچ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. اور اگر سوچنا نہیں نہ آ رہا تو پھر قرآن کی آیتیں بھی نہیں سمجھ آتی، پھر تسبیح بھی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. پھر نبی کی سنت اور زندگی کو جب سیرت کو پڑھا ہی نہیں تو پھر یہ دیکھیں ایک خالی ذکر ہے جس میں انسان کیفیات میں تو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو مخلوق کا فائدہ ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے کہ خواتین میں سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اچھا، اب جو اگر کوئی صاحب علم ہوگا نا، وہ نہیں کہے گا کہ آپ صرف یہی تسبیح ایسے ہی پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، گو کہ اثر آئے گا اس کو. لیکن جب آپ صمد کا نام اللہ کا پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے دنیا، دل کیا کرے گا، تنہائی ہو، خاموشی ہو، کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا ٹائم گزارا تھوڑا تھا، اس کے اندر جیسی دل کی کیفیات بن گئی، علم نہ ان پہ قرآن اترنا شروع ہو گیا، تو اب کیا مقصد تھا، نیکسٹ سٹیپ کیا تھا، اس کو پھیلانا، صحابہ کو بتانا، دین کو آگے لے کے جانا. تو یہی کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر، فتح مکہ پر، وصال سے پہلے کی بات دیکھ لیں، فتح مکہ پر جس صحابی کا چہرہ جس رخ پہ تھا انہوں نے وہیں سے ٹریول کرنا شروع کر دیا. تو 3 صحابہ جو ہیں پاکستان میں بھی، ایک کی کوئٹہ میں قبر ہے، ایک کی پشاور میں قبر ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک وہ پہنچے، دین تبھی پہنچا نا اگر یہ محنت نہیں. اب تو خیر انٹرنیٹ کی بات ہے، اس میں بھی ہماری پسند کی بات ہے، جو آٹو سجیشن کی بات ہے کہ اگر انسان جو دیکھنا چاہے تو ذہن کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے نیٹ کا استعمال کتنی دیر کرنا ہے، تو ہی دنیا میں کچھ کام کر جائیں گے. کیونکہ اس کے اندر تو صرف آپ اسکرول ہی کر رہے ہیں نا، اور ایک تصویر دیکھی، دوسری ویڈیو دیکھی، تیسرا ٹک ٹاک دیکھا، اور بس ویسٹیج آف ٹائم اینڈ اسینس فار آلموسٹ 4.5 hours. آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وقت کا ضیاع ہے. پھر کچھ بھی نہیں. اللہ کا ذکر اور سیرت یہ چیز سمجھنے کے لیے دھیان بالکل نہیں بنے گا. یہ انسان نے خود اپنے آپ کو بتانا ہے
کہ یا اللہ جو میرے حصے کا کام ہے اس کی وضاحت مجھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انسان اچھا، بہرحال ذکر میں اللہ کا نام کا بھی ذکر ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ 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 اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، دماغ محترک ہو، یعنی کہ انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ انٹیلیجنٹ بنا دیتے ہیں. ذکر سے ہوتا ہے، لیکن پھر جب آپ نے آدھا گھنٹہ ذکر کیا، تسبیحات کی، 1 گھنٹہ کرنے چلیں، اس سے زیادہ تو بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے جسم کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ جو سارا چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کے بدلے آپ کو ذہانت سے نوازا ہے، جو بھی نوازشات ہیں اس کو اللہ کی مخلوق میں کیسے تقسیم کیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے. اسی لیے ہم یہ لفظ سنتے ہیں اسرار و رموز، ٹھیک ہے. مطلب قرآن کا، ذکر کا، تسبیحات کا اسرار و رموز کے ہوتے ہیں، چھپی ہوئی ایسی چیزیں جو کائنات کے اندر کام کر رہی ہیں. پھر اللہ اتنا نواز دیتا ہے کہ بہت سی چیزیں کھول دیتا ہے انسان کے اوپر نا. اب اللہ کی مخلوق میں وہی والی بات آ گئی، نرم دلی، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو آگے تقسیم کرنا ہے. لینے والا کون ہوگا، وہ مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علم و مرضی ہر انسان کو دی ہے. کتنا لینا ہے، کئی لوگ عورتیں کہتی ہیں کہ بس تھوڑی تھوڑی ہدایت ملتی رہے، کھانا پورا، ہدایت تھوڑی تھوڑی. تو اب یہ اس لینے والے کی مرضی ہے کہ کتنی ہدایت چاہیے، کتنا علم چاہیے، کتنا اللہ سے بات کرنی ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، کتنی سیرت پڑھنی ہے. تو پھر جو اللہ نے کرم کیا ہے اس کو آگے کیسے تقسیم کرنا. وہ اللہ سے بات کریں گے، بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے. اس کام کو آگے پھیلانے میں اللہ مددگار بن جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں منہ دیوار کی طرف کر لوں اور بولتی جاؤں یا بک ریڈنگ کرتی جاؤں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہیں. تو اللہ بھی توجہ چاہتا ہے بندے کی. جب ہم توجہ سے بات کرتے ہیں نا کسی انسان سے، تو یقین کریں اس توجہ کے اندر سٹیجز ہیں. کس سٹیج پہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، کس سٹیج پر جو ہمارا ذکر ہے وہ ہمیں فائدہ دے. یہ بھی انسان ایک جتنا دل صاف کرتا جاتا ہے وہ چیزیں کھل جاتی ہیں انسان پہ، ٹھیک ہے. آج کا آخری سوال یہ ہے کہ ہر انسان میں مثبت پہلو کیسے ڈھونڈیں. تو جواب یہی ہے، لکھا ہوا اچھا جواب ہے، محنت طلب جواب ہے، کہ جیسے ایک جگہ کہیں لیکچر دینا ہے، فرض کریں آپ میں سے کسی نے کوئی بیان دینا ہے یا لیکچر دینا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں، الفاظ کو، پیراگرافس کو، ایون ٹاپک کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے نوٹس بن جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، بولنے کی پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے آگے بولنا ہے نا جا کے. اور جب یہ بے شمار لیکچرز ہو جاتے ہیں، کافی لیکچرز ہو جاتے ہیں، ٹیچر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالمہ ہے، جب وہ اس سسٹم میں آ جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بغیر ایٹ ٹائمز بعض دفعہ بغیر تیاری کے بھی لیکچر دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے بھی پھر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اتنی پریکٹس جو ہو گئی. اگر آپ کسی بھی انسان، حالات یا واقعات کا مثبت پہلو دیکھنے کی پریکٹس شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو منفی چیزیں ہیں نا وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ انسان نے محنت خود ہی کرنی ہے کہ آپ نے مثبت بننے کے لیے دوسروں کی مثبت چیزوں کو ڈھونڈنا ہے. تبھی ہم مثبت بن سکتے ہیں، تبھی ہماری سوچیں مثبت بن سکتی ہیں. ورنہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں جلدی ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کی یہ خامی ہے، اس کی یہ خامی ہے. دوسرے کی خامی ہماری خوبی نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. تو اس پہ بہت جد و جہد ہے. اور وہی کسان والی بات آپ دیکھیں کہ زمین کو جس طرح سے پھاڑا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قریب زیادہ کرنا چاہتے ہیں ذکر سے یا حالات سے، تو ظاہر ہے پھر اس کے پاس مشکلات زیادہ ہیں، تو اس کا دل اللہ سے زیادہ جلدی
مل جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، شکوہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں آج کی بات میں علمی نشست میں ریپیٹیشن تھی، اس کا طریقہ تھوڑا سا فرق تھا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے اللہ کا قرب سنتوں پر عمل کر کے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے. اور دل بڑا کرنا ہے، جگہ بڑا کر کے نہیں، دل بڑا کر کے انسان یہ زندگی گزارے گا تو پھر ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے، مثبت انسان بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں ہماری بہترین کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.